بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج کے دن یعنی کہ 2 محرم الحرام اور جمعہ کے دن کا خاص عمل، خاص وظیفہ ذکر کروں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ہمارے نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے نئے سال کا استقبال اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور احکامات کی تعمیل کے ساتھ کریں اور حرمت والے مہینوں کی حرمت ذہن نشین کریں اور ان کی فضیلت اور مقام اور مرتبے کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کا ثواب تلاش کیا جاتا ہے اور یہ سزا سے بچا لیتی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سال کی ابتدا حرمت والے مہینے سے کی اور اس کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں رمضان کے بعد ماہ محرم سے افضل کوئی مہینہ نہیں۔ ماہ محرم کی حرمت مقطع ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ کا ٹھوس یعنی کہ محترم ترین مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اللہ کے بندوں، صاحب شریعت نے ماہ محرم کے نفلی روزے رکھنے کی ترغیب دلائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ کے مہینے کے ہیں اور فرائض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ باحوالہ صحیح مسلم۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ جمع ہوئے اور ان سے مشورہ لیا کہ اسلامی سال کی ابتدا کب کی جائے۔ تو کسی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے، کسی نے کہا کہ آپ کی بعث سے، تو کسی نے کہا آپ کی ہجرت سے، تو کسی نے کہا کہ آپ کی وفات سے۔ تو پھر آپ رضی اللہ عنہ کا اعلان ہجرت سے ابتدا کرنے پر ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے ذریعے حق اور باطل الگ الگ کر دیا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ایک الگ دین وجود میں آیا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، محرم الحرام کے دن کی بڑی فضیلتیں ہیں، محرم الحرام کے مہینے کی بڑی فضیلتیں ہیں اور بڑی ہی برکات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نئے سال کا آغاز توبہ استغفار کے ساتھ کریں تاکہ ہم اپنے سابقہ گناہوں کو مٹوا سکیں، جیسے کہ سورۃ منافقون میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اموال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو لوگ ایسا کرے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا، اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، کہ تو نے مجھے تھوڑی مدت اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور صالحہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی موت آ جائے تو پھر اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسی سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے، مجھے اور آپ کو قرآنی آیات اور حکمت بری نصیحتوں سے مستفید فرمائے، اور میں اس بات پر اکتفا کرتی ہوں اور عظمت اور جلال والے اللہ سے اپنے اور سب مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کی بخشش کی طلب کرتی ہوں۔ اس لیے آپ بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا رحیم ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کے ساتھ اللہ کے خوبصورت صفاتی نام یا رحمانوں کا خاص وظیفہ، خاص عمل ذکر کروں گی، جو کہ آپ نے روٹی کے ٹکڑوں پر کرنا ہے، جس کی ترتیب اور طریقہ کار اب آپ کے ساتھ ذکر کرنے والی ہوں۔ تو اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یا رحمان اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے جس کی بڑی تاثیر اور جس کی بڑی طاقت ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، کہ ایک ایسا نام ہے کہ جس کے بارے میں محدثین نے بڑی عجیب بات کی کہ اللہ پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلے لکھا اور رحیم کو بعد میں، یعنی رحمان کی اصل میں رحمان کی جو تاثیر ہے اس میں ماننے والے
نہ ماننے والے بھی ہیں، اور اس میں گناہگاروں کو بھی ملتا ہے اور بدکاروں کو بھی ملتا ہے، یہاں تک کہ سب کو میرا رب دیتا ہے۔ اور جو صفت رحیم ہے اس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس میں ہمارا نقصان ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس نام کی اتنی فضیلتیں اور اتنی طاقتیں ہیں کہ جو کوئی 2 محرم اور جمعہ کے عظیم الشان دن، یعنی کہ آج کے دن، یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ کر لے گا تو اللہ کی ذات اس کے 100 مسائل کو ختم فرما دے گا، اس کی لاکھوں حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے گا، کیونکہ میرا رب کہتا ہے سب کو یہ صفت رحمان ہے۔ رحمان کی صفت بڑی ہے، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ تو جو کوئی بندہ ہر نماز کے بعد جمعۃ المبارک کے دن یا رحمان کو 100 مرتبہ پڑھے اور اللہ سے دعا کرے تو اللہ کی ذات اس کے 100 مسائل کو ختم فرما دے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ آج جمعہ کے عظیم الشان دن اللہ کے اس نام یا رحمان کو 1 روٹی کے ٹکڑے پر یا پھر 1 مٹھی بھر چاولوں پر یہ عمل کریں گے تو آپ کو بڑے فائدے اور برکات ہوں گے، کیونکہ یہ بالخصوص جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ 1 مٹھی بھر چاول یا 1 روٹی پر اللہ کے اس نام یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو اس نام کو پڑھیں، اور اس نام کے اول میں اور آخر میں آپ درود ابراہیم پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے جائز مقاصد کے لیے خصوصی دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس نام کی برکت سے آپ کی 100 مشکلات ختم ہوں گی، 100 مسائل کا آپ کو حل ملے گا، 100 الجھنوں سے آپ نکل جائیں گے، اور اس نام کی پڑھنے سے آپ کو ایسے کمالات حاصل ہوں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، آپ کی الجھنیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے اس نام کو 100 مرتبہ پڑھیں اور اس نام کے اول میں اور آخر میں درود ابراہیم کو پڑھ کر اللہ کی ذات سے دعا مانگیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل آپ آج 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک بھی جاری رکھ سکتے ہیں، اور اللہ کے اس نام کو پڑھ کر اللہ سے جس جائز حاجت کے لیے دعا مانگو گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کی برکت سے پیسہ پانی کی طرح بہانے سے بھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے اس نام میں اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے کہ اگر آپ اللہ سے کچھ بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، اور اس روٹی یا چاولوں کے دانوں پر اپنے گھر کی چھت پر ڈال دیں تاکہ آپ کو صدقے کا ثواب بھی ملتا رہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔